میری بیوی بڑی نیک اور تہجد گزار تھی۔ وہ ہر سال پورے روزے رکھتی اور عید سے ایک روز پہلے یعنی آخری روزے والے دن سارا دن عبادت کرتی۔ اس کے پاس کوئی خاص وظیفہ تھا جسے وہ سارا دن پڑھتی اور اس کی برکت سے افطاری کے وقت یا عید والے دن ہمارے گھر کوئی انجان آدمی آتا اور پیسوں سے بڑا تھیلا دے جاتا۔ اس تھیلے میں اتنے پیسے ہوتے کہ میں نے اپنا ایک مکان بھی خرید لیا اور پورے سال کا گھر کا راشن بھی خرید لیتا۔ اس سال ماہ رمضان آیا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان پیسوں سے سب سے پہلے ایک گاڑی خریدوں گا، مگر 30ویں روزے والے دن میری بیوی اچانک بیمار ہو گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سارا دن بیٹھ کر وظیفہ کر سکے، اس لیے میں خود ہی بیوی کی چادر اوڑھ کر وظیفہ کرنے بیٹھ گیا۔ مگر جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی میرے تو جسم سے جان نکل گئی، کیونکہ اسی وقت ایک انجان آدمی، میرا نام شکیل ہے، میں ایک پولیس آفیسر کا ڈرائیور تھا، وہ عمر میں 50 کے لگ بھگ تھے، لیکن میری ڈیوٹی بس شام تک کی تھی۔ لیکن آج SHO نعمان کی بیوی کی طبیعت اچانک سے خراب ہونے کے باعث مجھے ان کے ساتھ ہسپتال جانا پڑا۔ واپسی مجھے 1 بج گیا، اس لیے سر نے کہا میں ان کی گاڑی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میرا گھر وہاں سے کافی دور تھا، اس لیے سر کی آفر مجھے معقول ہی لگی۔ میرے گھر والے گاؤں میں رہائش پذیر تھے، میں اکیلا ہی شہر میں رہتا تھا۔ اس وقت روڈ پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے میں نے گاڑی کی سپیڈ بھی تیز کر رکھی۔ میں اپنے دن بھر کی ڈیوٹی سے تھکا ہوا تھا، اس لیے کوشش یہی تھی جلد سے جلد یہ سفر طے کروں، لیکن سامنے ایک لڑکی ہاتھ ہلا کر میری گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس وقت میری گاڑی کے علاوہ دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں اس لڑکی کے پاس پہنچنے والا تھا مجھے گاڑی کو زوردار بریک لگانا پڑی، کیونکہ وہ لڑکی میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے دل بڑا کر کے دروازہ کھولا، وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ خدا کے لیے میری مدد کریں، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ بار بار وہ سڑک کی دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی اب رونے لگی تھی۔ دیکھیں، مجھے کچھ دور تک گاڑی میں لفٹ دے دیں، میں تھوڑا آگے جا کر گاڑی سے اتر جاؤں گی، لیکن اس وقت میری جان خطرے میں ہے۔ میں اس کی بدحواسی دیکھ کر کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا، اس لیے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ دیا۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے میں اس سے کوئی سوال کرتا اس کی سسکیاں شروع ہو چکی تھیں۔ لڑکی خوبصورت تھی، کم عمر بھی تھی۔ میں نے اپنی برابر والی سیٹ سے پانی والی بوتل اٹھا کر اسے پکڑا دی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے وہ بوتل پکڑی اور پانی پینے لگی۔ میں اسے فرنٹ شیشے سے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں کافی پانی پی چکی تھی۔ پانی پینے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جب میں نے اسے کچھ پرسکون دیکھا تو سوال کیا، کون ہو تم اور تمہارا پیچھا کون کر رہا تھا؟ میرے سوال پر وہ کہنے لگی، میں ایک یتیم بے سہارا لڑکی ہوں، والدہ تو میرے بچپن میں انتقال کر گئی تھی، والد شرابی اور جواری ہیں۔ پہلے پہل ماں کا زیور بیچ بیچ کر اپنا شوق پورا کرتے رہے، بعد میں گھر کی چیزیں بیچنے لگے، مجھے بھی میرے ماموں کے گھر چھوڑ آئے۔ ماموں بھی غربت کے شکار تھے، بس 2 وقت کی روٹی کے علاوہ دینی تعلیم سے ہی مجھے آراستہ کر سکے۔ میں نے قرآن پڑھا اور بچوں کو پڑھانے لگی۔ بہت سے لوگ مجھے کچھ ہدیہ دے جاتے تھے جو میرے کام آ جاتا، لیکن کچھ دن پہلے مجھے ابا جی آ کر زبردستی اپنے ساتھ لے گئے اور میرے نکاح کا شور مچا دیا۔ میں پریشان سی ہو گئی کہ نہ جانے کس سے میری شادی کرنے لگے ہیں۔ رات کو میں نے ابا کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا کہ وہ مجھے جوئے میں ہار گئے ہیں اور جس سے میرا زبردستی نکاح کروانا چاہتے ہیں وہ اچھا آدمی نہیں ہے، بدمعاش ہے، مجھے آگے بیچ دے گا۔ اس لیے میں منہ اندھیرے ہی نکل آئی۔ میرا کوئی یہاں رشتہ دار بھی نہیں رہتا جس کے گھر میں چلی جاتی۔ میں نے اس کا اگلا لاحِ عمل پوچھا کہ اب آپ کہاں جائیں گی؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، قسمت جہاں لے جائے گی وہاں چلی جاؤں گی۔ مجھے قرآن مجید پڑھانا آتا ہے، میں کسی کے گھر ملازمت پر لگ جاؤں گی، بس آپ مجھے آبادی کے شروع میں ہی اتار دیں۔ اس کی بات سن کر مجھے اس سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ رات کے اس پہر تم کہاں جاؤ گی؟ تم ایسا کرو، میرے گھر چلو، رات وہیں پر گزار لو، پھر صبح جہاں چاہو چلی جانا، میں تمہاری پیسوں سے بھی مدد بھی کروں گا۔ میں نے اکھلا کر یہ بات کہی تھی، لیکن وہ میری بات کو سمجھ نہ پائی اور میری بات کو دوسرے معنوں میں لے گئی۔ دیکھیے، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے یہیں اتار دیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں بھی شریف انسان ہی ہوں، میرا کوئی ایسا ویسا ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر تم اس پہر کہیں بھی جاؤ گی تو ضرور کسی نہ کسی کے ہاتھوں اپنی عزت گنوا بیٹھو گی۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے مزید اسے کچھ نہیں کہا اور اپنے گھر لے آیا، اسے اپنے کمرے میں بیچ کر خود صحن میں سو گیا۔ اگلی صبح وہ لڑکی ناشتہ کرتے ہی چلی گئی، میں بھی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ شام کو واپس آیا تو گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا، پورا گھر صاف تھا، گھر میں سے کسی کی آواز بھی آ رہی تھی۔
جیسے گھر میں کوئی موجود ہو۔ کچن گھر کے بالکل آخری کونے میں تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لڑکی کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ گھر کے اندر کیسے داخل ہوئی، دروازہ تو لاک تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو صبح چلی گئی تھی، واپس کیوں آئی؟ اور دروازہ تو لاک تھا۔ وہ مجھ سے نظریں چرا کر بولی، جب میں روڈ پر پہنچی تو 2 آدمی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ میں ڈر گئی، اس لیے واپس آ گئی۔ میں نے پوچھا، دروازہ تو لاک تھا، تم اندر کیسے آئی؟ وہ بولی کہ دروازہ پھلانگ کر۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میری حیرت دیکھ کر وہ بولی، اپنے گھر سے بھی ایسے ہی دیوار پھلانگ کر باہر نکلی تھی۔ بچپن میں بھی گاؤں میں چھتیں بہت پھلانگی تھیں، اس لیے مجھے پریکٹس ہے۔ میرے ذہن میں اٹھنے والے خدشے کا اس نے برجستہ جواب دیا۔ میں نے کھانا کھایا تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ لاجواب تھا۔ میں کھانے کے بعد صحن میں اپنی چارپائی بچھاتے ہوئے یہ سوچنے لگا، یوں تو میں اس لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سلیقہ مند بھی تھی۔ میں چارپائی پر لیٹنے لگا تو وہ میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ اس لڑکی نے چادر میں اپنا وجود بالکل چھپا رکھا تھا، شریف اتوار کی لگ رہی تھی۔ صبح تک میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لڑکی شریف ہے، نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صبح فجر کے بعد اس کی تلاوت قرآن پاک سن کر میرا دل چاہا کہ میں اس کی تلاوت سنتا رہوں۔ وہ بڑی خوش الحانی سے پڑھ رہی تھی۔ جب صبح ناشتے کے دوران میں نے اسے اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو وہ رونے لگی، کہنے لگی، یہ تو میرا اس پر احسان ہوگا، ورنہ ایک بے سہارا لڑکی کا عزت کے ساتھ اکیلا رہنا تو بڑا ہی مشکل ہے۔ بہرحال وہ رضامند ہو گئی اور میں بھی مطمئن ہو گیا، کیونکہ میرا بھی آگے اور پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں گاؤں سے یہاں آیا تھا۔ شام کو میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ اس لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، 5 وقتہ نمازی اور تہجد گزار تھی۔ اسے پا کر تو مجھے لگا جیسے میری زندگی اب مکمل ہو چکی ہے، بس اپنی تنخواہ اب کم لگنے لگی تھی۔ لیکن آمنہ نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اتنی کم تنخواہ میں گزارا کیسے کر لیتی ہے۔ کھانے میں وہ ہمیشہ میرے سامنے اچھی چیزیں ہی رکھتی۔ میں روز ہی کھانے میں کبھی قیمہ کبھی گوشت دیکھ کر حیران ہوتا۔ میں نے آمنہ سے پوچھا کہ تم اتنی کم تنخواہ میں یہ سب کیسے بنا لیتی ہو؟ وہ پہلے تو مسکرائی، پھر کہنے لگی، اس کا اللہ پر کامل یقین ہے۔ وہ جب بھی اللہ کے حضور مدد طلب کرتی ہے، کہیں سے اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ کبھی جائے نماز کے پیچھے سے اسے پیسے مل جاتے ہیں تو کبھی قرآن کے نیچے سے پیسے مل جاتے ہیں۔ پہلی بار مجھے اس کی بات نہ جانے کیوں جھوٹی لگی، لیکن میرا یقین اس وقت پختہ ہو گیا جب شادی کے 1 ماہ بعد ہی رمضان المبارک کا رحمتوں کا مہینہ شروع ہوا۔ میرے باس مجھے عصر کے بعد چھٹی دے دیتے، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے مجھے مغرب ہو ہی جاتی۔ افطاری مجھے راستے میں کرنا پڑتی۔ جب میں پہلے روزے مغرب پڑھ کر گھر لوٹا تو صحن میں کئی قسم کے لوازمات مجھے افطاری میں نظر آئے۔ آمنہ سب کچھ ویسے ہی دسترخواں پر رکھے ہوئے نماز میں مشغول تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے کوئی وظیفہ پڑھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیرنے لگی، پھر مجھ پر پھونکنے لگی۔ اس نے جائے نماز کے نیچے سے پیسے نکال کر مجھے پکڑا دیے۔ 5000 کے کئی نوٹ تھے۔ میں کبھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، کبھی ان نوٹوں کو۔ آمنہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، یہ پیسے رکھ لیں، میں نے افطاری میں کچھ نہیں بنایا ہے، یہ مہینہ میں عبادت میں گزارتی ہوں۔ یہ سب کھانے کا سامان تو کوئی اللہ کا نیک بندہ مجھے دے گیا ہے، اور یہ پیسے بھی۔ میں ان پیسوں کا کیا کروں گی؟ شکیل آپ رکھ لیں۔ اگر میں یہ سب چیزیں اور پیسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو ضرور جھوٹ سمجھتا۔ میرے دل میں آمنہ کی محبت اس قدر بڑھنے لگی، گھر میں آسائشیں آنے لگی تھیں۔ میرے صاحب نے میری تنخواہ بھی بڑھا دی تھی۔ میرے لیے آمنہ بہت ہی خوش نصیب ثابت ہوئی تھی۔ میری محبت اس کے لیے دن بدن بڑھنے لگی تھی۔ بدلے میں وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے بھی کبھی اس کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں نے آمنہ سے کہا کہ وہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں اپنا گھر خرید سکوں۔ آمنہ بولی، میں آخری روزے والے دن سارا دن وظیفہ کروں گی، پھر تم دیکھنا ہماری یہ مشکل بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ اور اسی طرح جب آمنہ نے آخری روزے والے دن وظیفہ کیا تو مغرب کی اذان کے وقت ہمارے گھر کے صحن میں کوئی آدمی پیسوں سے بڑا بیگ پھینک گیا۔ جب میں نے بیگ کھول کر دیکھا تو 35 لاکھ تھے۔ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اس کی قیمت اتنی ہی تھی۔ میرا یقین آمنہ کی دعاؤں پر پختہ ہونے لگا۔ میں نے پہلی فرصت میں گھر خرید لیا۔ خود آمنہ سادے سے لباس میں رہتی، زیادہ تر آنکھیں بند کیے وظائف کرتی رہتی۔ SHO نعمان صاحب آج کل پریشان رہنے لگے تھے، کیونکہ ایک دشمن ملک کا گروہ ہمارے ملک میں نشے کی اسمگلنگ کر رہا تھا۔ انہیں کچھ شہادتیں موصول ہو چکی تھیں، اس لیے وہ چند دنوں میں اس گروہ پر حملہ کرنے والے تھے۔ میرے صاحب اپنے ملک کی خاطر اپنی جان تک دے سکتے تھے۔
لیکن پچھلی بار ان کا آپریشن ناکام گیا تھا۔ اس گروہ کے لوگ موقع پر ہی فرار ہو گئے تھے، اس لیے نعمان صاحب پریشان تھے۔ میں نے آمنہ سے کہا وہ دعا کرے کہ آپریشن اس بار کامیاب رہے، اور یہ بھی کہ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں کیونکہ نعمان صاحب نے اس بار اپنے آپریشن میں مجھے بھی شامل کیا تھا۔ اس لیے میں نے آمنہ کو ہدایت کی کہ وہ گھر کا دروازہ رات کو اچھی طرح سے بند کر کے سوئے۔ آمنہ میرے لیے بہت فکر مند رہتی، بار بار مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے لگی۔ اس کی یہی فکر مجھے اس کی طرف ہر درجہ مائل کرنے لگی تھی۔ سر نعمان کے پاس پکی خبر تھی کہ وہاں اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ ہم لوگ وقت مقررہ پر وہاں پہنچے تھے جس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی۔ سر نے دشمنوں کا چاروں طرف سے گھیرا لے لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سر ان پر حملہ کرتے، انہوں نے سر کی ٹیم پر حملہ کر دیا۔ سر اس میں زخمی ہو گئے، ان کے بازو پر گولی لگی تھی۔ وہ دشمن لوگ بھاگ گئے، یہ مشن بری طرح فیل ہو گیا تھا۔ بس شکر کہ سر کی جان بچ گئی۔ سر کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا، بہت سے اہلکار بھی وہاں پہنچ گئے۔ سننے میں یہی آیا کہ عین وقت پر منجری ہوئی ہے۔ میں رات بھر سر کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ سر کو سنبھالنے میں میرے کپڑوں پر بھی خون لگ گیا تھا۔ صبح جب میں گھر پہنچا تو آمنہ مجھے یوں خون سے رنگی شرٹ میں دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا میں تو ٹھیک ہوں، بس سر کو گولی لگ گئی ہے، لیکن وہ بھی خطرے سے باہر ہیں۔ آمنہ یہ سن کر ایک دم چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی چلو شکر ہے سر کی جان بچ گئی۔ میں نے کہا ہاں یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا۔ چند ماہ یوں ہی گزر گئے، پھر مجھے یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ آمنہ یہ سن کر کچھ چپ سی ہو گئی، لیکن میری خوشی قابل دید تھی۔ لیکن اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر میں نے اس سے وجہ پوچھی، تب وہ کہنے لگی اسے اپنی والدہ کا وقت سوچ کر ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں وہ بھی ماں بنتے ہوئے مر نہ جائے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ پریشان نہ ہو۔ اب میں آمنہ کا بہت خیال رکھنے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تھا وہ گمسم سی رہنے لگی۔ میں نے اسے کہا تم اللہ کی نیک بندی ہو، تمہارا اللہ پر یقین اتنا پختہ ہے، پھر کیوں گھبرا رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہو، اللہ تعالیٰ فوراً تمہاری دعا سن لیتے ہیں۔ آمنہ میری باتوں سے مطمئن ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 8 ماہ گزر گئے۔ ماہ رمضان کا مہینہ آ چکا تھا اور عید کے فوری بعد میرے گھر میں بھی ایک ننھا منھا سا مہمان آنے والا تھا۔ ان دنوں کی خوشی سے میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے بچے کی خوب ساری شاپنگ کی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرے پاس آپریشن کے پیسے نہیں تھے، پھر میں نے قسطوں پر گاڑی بھی بک کروا لی۔ مجھے یہی لگا تھا اس بار بھی آمنہ وظیفہ کرے گی تو ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو میں گاڑی کی قسطیں بھر دوں گا۔ لیکن آمنہ اس بار بیمار رہنے لگی، روزے بھی نہیں رکھ سکتی تھی، اور اب ایک نیا خرچہ آپریشن کا تھا۔ اس لیے میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ بس مجھے ایک یہی ترکیب سوجی کہ میں ہی اس بار اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں۔ آمنہ کی نیک نامی پورے محلے میں مشہور ہے۔ جو بھی آدمی اس کی مدد رمضان میں کرتا ہے وہ اب بھی کر دے گا۔ اگر میں آمنہ کی چادر اوڑھ کر صحن میں بیٹھ جاؤں تو میری مدد بھی ضرور ہو جائے گی۔ انہیں کیا پتا کہ چادر کے اندر کون بیٹھا ہے، انہیں تو مدد ہی کرنی ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ 30ویں روزے والے دن میں نے کام سے چھٹی کی اور وظیفہ کرنے لگا۔ میں نے اس وقت صحن کا دروازہ کھول دیا تھا اور آمنہ کو نیند والی دوائی کھلا کر سلا دیا، اور اس کے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ آمنہ سو رہی تھی، مجھے پوری تسلی تھی کہ میرا کام آسانی ہو جائے گا۔ میں آمنہ کی چادر اوڑھ کر وظیفہ کرنے لگا۔ مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے 2 مرد میرے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کے میں انہیں بآسانی دیکھ سکتا تھا، لیکن میں نے چہرے پر پردہ ڈال رکھا تھا، اس لیے وہ مجھے پہچان نہیں پائے۔ اور ایک مرد نے شاپر میرے پاس رکھ دیا جس میں افطاری کا سامان تھا۔ دوسروں نے پیسوں والا تھیلا میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد جو باتیں انہوں نے مجھے آمنہ سمجھ کر کہیں، میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ پل تو میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا۔ آمنہ کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کس طرح میں اس کے ساتھ شادی کا بندھن باندھ چکا تھا، کتنی بڑی سازش ہوئی تھی میرے ساتھ۔ پھر آمنہ کی حالت دیکھ کر مجھے خود پر رونا آیا۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنے بالوں کو نوچ لوں۔ میں کیا کر بیٹھا تھا، مجھ سے انجانے میں کتنا بڑا جرم سرزد ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ آمنہ نامی وہ عورت اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتی، میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور سر نعمان کو فون کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر پولیس میرے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میں صحن میں رکھی چارپائی پر بے جان بت بنا بیٹھا تھا۔ سر نعمان کے ساتھ لیڈیز پولیس بھی موجود تھی۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کی سطح بلند ہوئی، دل کی حالت بہت بری تھی۔ میں نے آمنہ کو دل و جان سے چاہا تھا، مگر اس نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ لیڈیز پولیس اب کمرے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ سر مجھے رنجیدہ دیکھ کر میرے پاس بیٹھ گئے تھے۔
وہ جانتے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کتنی عزیز تھی، میں اپنے بچے کا سن کر کتنا خوش تھا۔ میرا ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا تھا۔ میرے کاندھے پر نعمان سر نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ شکیل، تم نے بہت بڑا دل کیا ہے، تم نے ثابت کر دیا کہ ملک کے لیے تم کتنے سچے جذبات رکھتے ہو۔ کمرے سے اب آمنہ کی آوازیں آ رہی تھی، وہ باہر آنے کو تیار نہیں تھی، بار بار کہہ رہی تھی میرا کیا قصور ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں جاؤں۔ جب اسے باہر لایا گیا تو میں نے اپنا رخ بدل لیا، میں اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کے چہرے کو کئی بار اپنے ہاتھوں میں لیے میں بڑی محبت اور الفت کے جذبات سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پکار رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ شکیل، تم کیوں چپ ہو، بولتے کیوں نہیں ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں، یہ مجھے کیوں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اس کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہیں، لیکن میں نے پلٹ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتا تو شاید اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی، ایک مرد ہوتے ہوئے بھی اس وقت میری آنکھوں میں آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ سر نعمان جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میری نظروں میں التجا تھی، منت تھی۔ میں بڑے دھیمے سے لہجے میں بولا، سر وہ ماں بننے والی ہے، اس پر ہاتھ مت اٹھائیے گا، وہ غیر مذہب کی صحیح مگر ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا اس حال میں کمزور عورت پر سختی کی جائے۔ میں لاکھ چھپانے پر بھی اپنی اندرونی سسکیوں کو روک نہیں پایا تھا۔ دل اندر سے ماتم کر رہا تھا کیونکہ اس کی بھی محبت کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ سر نعمان نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم بے فکر رہو، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ سر مجھے میرا بچہ دے دیجیے گا، بمشکل میں نے یہ کہا تھا، پھر خود کو روک نہیں پایا، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نہ جانے کیوں میں اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیسے تمہارا دل اس بات پر آمادہ ہوا کہ تم اپنے ملک کی خاطر اس طرح سے مجھے دھوکہ دو گی؟ تم نے بہت برا وار کیا، اللہ تعالیٰ کا کلام تم نے سیکھ کر مجھے ایمان کے نام پر دھوکہ دیا ہے، ورنہ شاید میں تم پر بھروسہ نہ کرتا۔ مجھے وہ سب باتیں یاد آنے لگی، وہ کیسے بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ آج تمہارے سر نے کہاں آپریشن کرنے جانا ہے، تم کب تک گھر لوٹو گے، تمہارا سر بچ گیا یا مر گیا۔ مجھے لگا میری بیوی کو میری پرواہ ہے، لیکن نہیں، اس نے ہر بار سر نعمان پر حملہ کروانا تھا، کیونکہ میری بیوی آمنہ ہمارے دشمن ملک کی ایجنٹ تھی، اس نے صرف اپنے مقصد کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ مجھ سے پل پل کی رپورٹ لے کر آگے اپنے گروہ تک پہنچاتی تھی۔ ان کا مقصد سر نعمان کو مروانا تھا، ہر بار وہ ان کے وار سے بچ جاتے تھے۔ ابھی جو شخص افطاری اور رقم دینے آئے تھے وہ ایک زہر کی پڑیا دے کر گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی بھی طرح یہ پڑیا سر نعمان کے کھانے میں ملا دوں، کیونکہ اکثر میں آمنہ کے کھانے کی تعریف سر سے کر دیا کرتا تھا اور انہیں اپنے گھر دعوت پر بھی بلاتا تھا۔ تب سر نے مجھے کہا تھا کہ وہ کسی دن کھانا کھانے کے لیے ہمارے گھر ضرور آئیں گے۔ وہ مجھ سے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے، ان کا ہم سب کے ساتھ رویہ ایک شفیق باپ کی طرح تھا، اور ہم بھی ان کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھتے تھے۔ شاید اگلا پلان سر نعمان کے خلاف میرے گھر سے بنتا، انہیں زہر والا کھانا یہیں سے کھلایا جاتا۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں بری طرح پھنس جاتا۔ آمنہ نے مجھ سے اپنے ملک کی خاطر دکھاوے کی محبت کی تھی، وہ مجھے پھنسانے کا پلان بنا چکی تھی، میں پھانسی بھی چڑھ جاتا تو اس کی آنکھ سے آنسو نہ بہتا۔ سر نعمان نے کارروائی کی تو پتہ چلا اس کا نام آمنہ نہیں ہے، وہ اسی دشمن گروہ کی ساتھی تھی، اور اگلے چند دن میں ایک آپریشن غیر ملکیوں کے خلاف پھر سے ہوا۔ اس بار سر نعمان کو فتح ملی، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اسے میری گود میں ڈال دیا گیا۔ سر نعمان نے مجھے کہا میں چاہوں تو اپنی بیوی سے آخری بار مل سکتا ہوں، کیونکہ عدالت نے اسے موت کی سزا دی ہے، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا، میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، اس کے کان میں اذان دی، اس کا نام محمد قاسم رکھا۔ آج میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا ہے۔ سر نعمان نے میری اپنی پسند سے دوسری شادی کروا دی تھی۔ آج میں اپنے بیٹے اور اپنی دوسری بیوی نازیہ کے ساتھ ایک نئی زندگی جی رہا ہوں۔